اس وقت سلطان ایوبی اپنے 2 نائبین اور علی بن سفیان کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا کہ وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے 20 روز بعد کا دن بتایا جب فوجوں کو کوچ کرانا تھا۔ یہ تمام تر منصوبہ عالم جاسوس اور 2 لڑکیاں ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھیں۔ عالم نے ایک بار پھر لڑکیوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ایک راز معلوم ہو گیا ہے مگر وہ اسے شوبک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ صلاح الدین ایوبی مجھے پسند کر لے۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی میں رکھ لے تو میں اس سے رہائی پا لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی عقل پر قبضہ کر لوں گی۔ معلوم نہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے، عالم جاسوس نے کہا۔ تم دونوں یاد رکھو، اگر وہ تمہیں اکیلے اکیلے بلائے تو دونوں یہ کوشش کرنا کہ اسے حیوان بنا سکو۔ اگر وہ شراب پیے تو تم جانتی ہو کہ اسے کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ تم جانتی ہو اور تم دونوں کو معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالمقابل ہے۔ میں جانتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ مہدی اباوان؟ ہاں، عالم نے کہا۔ اگر تم مہدی تک پہنچ گئیں تو وہ تمہیں شوبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے۔ کوچ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو۔ کوچ رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کو راستے میں روک لے گی۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شوبک میں جا کر یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے سے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہیں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سے رک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا۔ ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کے بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنے مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ کا اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے، عالم نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پہ ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں، عالم نے کہا۔ مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے، اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو؟ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرائے اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بتکے جیسے انہیں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔
علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا. وہ کتنی ہی دیر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا. سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ جو انہیں شعبے کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں. راستے کے لیے سامان ساتھ دو، آج ہی انہیں روانہ کر دو. انہوں نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے. میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں. تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو. تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو. تمہاری نجات اسی میں ہے. سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا. محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے. اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا. وہ خوبرو اور وجی تھے. اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے. دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا. علی بن سفیان نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں. اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3-4 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا. باقی تو سب حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے. خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے. وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے. ان کے اونٹ پہلو بہ پہلو چل رہے تھے. 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے. عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں. چاروں اپنی زبان کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے تھے. عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں. یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی. عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے. یہ سچے مذہب کی نشانی ہے. صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے. ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ بتائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی. اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی. مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے. وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے. مصر فوجوں سے خالی ہوگا. یہ فتح بڑی آسان ہوگی. آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے. خطرہ یہ 4 محافظ ہیں. یہ نہ ہو کہ آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں. صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے. جلاد کے حوالے کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں. عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں. اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے. کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا. دوسری لڑکی نے کہا، اگر رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے. ذرا ہمت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی. عالم نے کہا، یہ کام آج رات ہی ہو جائے تو اچھا ہے. صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے. 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے. ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں. سورج غروب ہو رہا تھا. ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے. وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی. عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں. بہت دیر بعد ایک سرسبز سی جگہ آ گئی. محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا. انہوں نے کھانے کے لیے جاسوسوں کو سامان دیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے. جاسوسوں نے دیکھا کہ تینوں محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا. عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا. ان تینوں کی نظر محافظوں پر تھی. وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے. وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا. ایک کھٹکا سا ہوا. وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا. تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے. اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا. جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا. کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا. عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں. جو ہوگا ہو کے رہے گا. سو جاؤ. اور وہ سو گئے.
رات گزر گئی. صبح ابھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا. تھوڑی دیر بعد پھر اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے. 3 اونٹ پہلو پہ پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے. وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے. انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہ کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں. سورج ابھرتا آیا. پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا. مٹی اور ریت کی پہاڑیاں منحنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں. ان میں گلیاں سی تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا. لڑکیاں ڈرنے لگیں. ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا. ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا. ان کی خاموشی اور لاتعلقی مجھے ڈرا رہی ہے. انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہو تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی. عالم خاموش رہا. وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے. سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ گئے جہاں ریت کی سیلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے تھے. ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا. کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے. محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا. تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا. یہ لڑکیاں بدکار ہیں. یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو. امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے. ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئیں. تم امانت ہو. تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا. اتنا لمبا سفر اس لا تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو. ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں. 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے. عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو. اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھیں. وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا. اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹتی جا رہی تھیں. محافظ نے اس کی طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا. محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں. کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے. ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپیٹی ہوئی تھیں. اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں. وہ بلندی کے پیچھے تھیں. سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے. ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں. جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا. صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا. معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا. اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ. وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوں کی طرف چلے گئے. ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں. انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے. وہ محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے. عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. یہ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ جاتے. ایوبی تم دونوں کو بہت ذلیل کرانا چاہتا ہے. میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے. تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں؟ ایک لڑکی نے کہا. ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا. دونوں محافظ واپس آ گئے. ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے. محافظوں کا کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں. ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی. یہ دونوں جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں. یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. میں نے انہیں کہا کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں. میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو پھر لڑکیوں کو لے کے جانا. اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے. عالم نے کہا، تمہارے پاس برچیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو. ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا.
میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا. اگر ڈاکوں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا. ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے. ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہوگی تو یہ علاقہ موزوں نہیں. گھوڑے گھما پھرا کر لڑانے کے لیے اس جگہ خراب ہے. وہ فوراً وہاں سے چل پڑے. محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لی اور ترکش کھول دیے. حدید آگے تھا. اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں. آخر ہمارے دشمن ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں. عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں. انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے. ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں. یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے. دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا. حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو. ان کے ساتھ ٹکر ضرور ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی. وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے. گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا. ٹیلوں کا علاقہ بہت دور تک چلا گیا تھا. کئی جگہوں پر یہ قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا. حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں. اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں. وہ اس علاقے سے نکل گئے. کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا. سورج نیچے جانے لگا تھا. ایک بار دور 2 اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ جا رہا تھا. قافلہ چلتا رہا. راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا. انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے. سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا. شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا اور کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں. اس نے گھوڑوں کی زینیں کھول لی تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں. اونٹوں کو بٹھا دیا گیا. کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹا لیا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں. محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں. سوئے نہیں، لیٹے رہیں. اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا. رات آدھی گزر گئی. صحرا پرسکون اور خاموش رہا. پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے. اونٹوں کے قدموں کی دھمک دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین ہل رہی تھی. اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی. ان پر ایک ایک سوار تھا. وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے. 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے. اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا. جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی. دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا. 2 اونٹ بلبلا کر بولے اور بے قابو ہو گئے. حدید نے لڑکیوں سے کہا، بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا. شتر سواروں میں سے کسی نے کہا، ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو. صحرا کی ریت اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے. شتر سوار اونٹوں سے کود آئے. پھر تلواریں اور برچیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا. کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا. حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹھیں لڑکیوں کی طرف تھیں. لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو. حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو. وہ خود برچی سے لڑ رہا تھا. ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی. دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.